अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज काफ़ी व्यूज़ ने हमें कहा था कि कुछ परदेसियों के बारे में भी वीडियो बनाया करें। आपने एक दो वीडियो परदेसियों के बारे में बनाई है और परदेसियों के बारे में ऐसी वीडियो बनाएं जिसमें शायरी भी बहुत प्यारी हो। तो हमने आज चुना है हाजी ज़फ़र सैन साहब को इस वीडियो के लिए। तो ये परदेसियों के बारे में कुछ कहेंगे, कुछ शेर व शायरी भी माशाल्लाह कहेंगे क्योंकि पढ़े लिखे इंसान हैं ये। तो आपने मियाँ साहब का कलाम भी इनका सुना है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा इन्होंने मियाँ साहब का कलाम भी पढ़ा था। तो आज कुछ क्योंकि इन्होंने काफ़ी प्रदेश काटा है, प्रदेश रह के आए हैं, बड़ा प्रदेश गुजारा इन्होंने, बड़े प्रदेश में मेहनत की है इन्होंने। तो इनका काफ़ी एक्सपीरियंस है इस मामले में। ये हमें बताएंगे प्रदेश में क्या क्या परेशानी उठानी पड़ती है। तो मिलते हैं हम हाजी ज़फ़र सैन साहब से, ये आपसे गुफ्तगू करेंगे, मैं भी सुनता हूँ, आप भी सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बहु इन्नी मगलूबुन फ़अंतसिर। ऐ मालिकुल कुद्दूस, तू रहम फरमा, करम फरमा, माफ़ी अता फरमा। अल्लाह दी कलाम तू शुरू करन लगियां तमाम व्यूज़ नूं मेरी तरफों अस्सलाम वालेकुम। पंजाब चैनल की तरफों तमाम प्रदेश और देश के दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। साडा पंजाबी चैनल है और मैं चाहांगा कि मैं पंजाबी च ना अपने दोस्तों नाल ना बातचीत करा। मैं प्रदेश के मौजू ते ना थोड़ी जी गुफ्तगू करना चाहना वा, इसलिए कि मैं खुद प्रदेश कटिया और प्रदेश दियाँ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਾफ़ी ज़्यादा ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਨਾ मैसेज भेजे ने कि तुसीं ना प्रदेशियों के बारे 'ਚ ना कोई गुफ्तगू करिया करो। इसलिए मैं तुहानूं एक शेर तो ना दसना कि प्रदेसी होंदे की ने ते अपना देश की होंदा है। मियाँ मोहम्मद बख्श साहब लिखते हैं प्रदेश के बारे 'ਚ कि देश अपने दियां बल्लां नालों खो खो तुम्हें खाइए। देश अपने दियां बल्लां नालों खो खो तुम्हें खाइए। देश भराए चमन दे मेवे ते हरगिज़ लैन ना जाइए। दूसरी तरफ एक शायर ने इस तरह भी फरमाया, वो फरमाते ने कि प्रदेश जिहड़ा ना इहदी कदर उदों होंदी है जदों इंसान ना अपने वतन नूं छड्ड के ना ते दूर निकल जाता है। ਉਹਦੇ बारे एक शायर ने एक शेर लिखा कि पिंड अपने दियां तूतां वर्गी नहीं जे छां लभनी। पिंड अपने दे तूतां वर्गी नहीं जे छां लभनी। और ना जाओ प्रदेश उत्थे नहीं जे मां लभनी। तो जनाब जदों बंदा प्रदेश जाता ना तो फिर सब रिश्तियां का ना बंदे नूं ना ख्याल आ जाता है। ਜਿਹੜੇ देश बैठे ने वो यह सोचते हैं कि परदेसी जाके ना उत्थे बड़े खुश ने, लेकिन मैं हकीकत नूं ना जुटलावांगा नहीं। प्रदेश ना बड़ी मुशक्कत करके ना इस मुल्क वास्ते अपने अजीज़ो कारब वास्ते ना इंसान बड़ी तको-दो करता है। मैं खलीज ममालक सऊदी अरब 'ਚ 12 साल रहा वां, यूरोप का भी विजिट किए ने, काफ़ी मुल्कों 'ਚ जाण दा मैनूं एक्सपीरियंस हासिल होया। और जिहड़ी हुण मौजूदा हालत है, मैं इस वक्त ना मैं यूट्यूब ते अक्सर प्रोग्राम असीं भेजने दोस्तों नूं ना कमेंट्स लैने प्रदेश के मामले 'ਚ जिन्नियां सख्तियां अजकल प्रदेसियां नूं ना ਉਹਦੀ तो कोई हद ही कोई नहीं है। जिस तरह हुण हालात होए दे ने मुल्कां दे, इसलिए मैं तुहाडी दिलजोई वास्ते मैं रंजीदा नहीं तुहानूं करना चाहता, थोड़ी जी शायरी सुनावांगा तो फिर तुहाडे कोलों इजाजत चाहांगा। मैं ज़्यादातर तसव्वुफ़ दे उत्ते शायरी पसंद करना वा, लेकिन ना चलो मैं तुहानूं ना थोड़ा जिहा आरफाना कलाम ज़हन दे मुताबिक जिहड़ी ना पंजाबी च और उर्दू च मिक्स जिहड़ी ना शायरी सुनाना। एक शायर ने लिखिया वे, तेरे शहर दे कूचे बहु सोहणे, उर्दन लबनान यमन तू, लख ईद दे चन कुर्बान करा, तेरी इस तरतीब सुखन तू। रियाज दा माही किड्डा संग दिल, नहीं डरदा दिल निखड़न तू।
تے کچھ تے عشق دے ویڑے لٹیا تے کچھ ہو میں کھانے نالام ریاں ساواں بچیاں تے اڈ نیندراں گئیاں راواں تکدا صبح و شام ریاں زہر ہجر دا ظفر دے گیا او مینوں ساری عمر میں جس دا غلام ریاں۔ اور پنجابی دا ایک شعر ہے، جنوں یار کہیے او دے نال رہیے لوکی دین تانے پیچھا ہٹیے نہ پانڈ پریم دی جے چک لئیے لگے پار تے اونوں سٹیے نہ محمد بوٹیا جس پیڑ دا پھل کھائیے سک جائے تے اونوں کٹیے نہ سک جائے تے اونوں کٹیے نہ۔ اور اردو جے ایک تانوں میں ایک غزل سنا دینا، ملاحظہ فرماؤ۔ مانا کہ ہم تیری بندگی نہیں کرتے، تیرے بندوں سے تو پیار کرتے ہیں، رند اتنے گناہ نہیں کرتے جتنے پرہیزگار کرتے ہیں، رند اتنے گناہ نہیں کرتے جتنے پرہیزگار کرتے ہیں، پارسائی دری کی دری رہ گئی بندگی بھی تیری رائے گاں ہو گئی، دیکھ کر قیامت کی کالی کالی گٹا شیخ جی کی طبیعت ہری ہو گئی۔ اور ایک میرا دوست مجھے کہتا ہے کہ ظفر تو اتنا کمزور کیوں ہو گیا، تو اس کو میں بتاؤں کمزور کیسے ہوتے ہیں۔ کسی شاعر نے لکھا ہے کہ یوں بے سبب نہ پھرا کرو کوئی شام گھر بھی رہا کرو، یہ غزل کی سچی کتاب ہے اسے چپ کے پڑھا کرو، کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو ملو گے اتفاق سے، یہ عجب مزاج کا شہر ہے یہاں فاصلے سے ملا کرو۔ اور ایک اور شعر مجھے یاد آ گیا، انڈیا کی ایک شاعرہ بڑا نام ہے ان کا، اس کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا کہ وہ فرماتی ہیں کہ مدتیں بیت گئیں خواب نہیں آتے ہیں، بے ادب ہیں یہ انہیں آداب نہیں آتے ہیں، ایک طرح سے یہ بھی سنگین مرض ہے انجم، نیند آتی ہے مگر خواب نہیں آتے ہیں۔ اور ایک بار اس نے چھو لیا مجھ کو اور مجھ میں اس کی مہک اب تک باقی ہے، اور اسے بچھڑے ہوئے مدتیں بیت گئیں چوڑیوں میں کھنک اب تک باقی ہے۔ سامعین اجازت چاہوں گا، میری شاعری کو آپ سنیں، لطف اندوز ہوئیں، اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، پسند کریں۔ انشاءاللہ تعالی جس موضوع پہ بھی آپ بات کرنا چاہیں گے ہم وہ موضوع ڈھونڈ کر آپ کو ضرور سنائیں گے۔ اللہ حافظ۔ ناظرین یہ تھے ماشاءاللہ حاجی ظفر حسین صاحب، اور یقین جانے کہ ایسے شاعری سنا رہے تھے کہ جیسے انہوں نے شاعری گول کے پی ہوئی ہے، بہت ہی ماشاءاللہ پیاری شاعری سنا رہے تھے، اور پردیسیوں کے بارے میں ماشاءاللہ انہوں نے اچھی گفتگو کی ہے، شاعری بھی سنائی ہے ہمیں، تو شاعری تو ماشاءاللہ انہوں نے ایسے رٹی ہوئی ہے نا، تو حیران ہوتا ہوں میں۔ تو میں ان سے تھوڑی سی ریکویسٹ کروں گا کہ علامہ صاحب کے، علامہ محمد اقبال صاحب کے ایک دو ہمیں شعر سنائیں، کیونکہ یہ علامہ اقبال کی شاعری سے بھی بڑا ان کو لطف ہے، اور انشاءاللہ ہم ان سے سنیں گے۔ مہربانی ان کی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں ایک دو علامہ اقبال کا بھی شعر سنائیں۔ جی آئی صاحب۔ پاکستان کے شاعروں میں حکیم الامت کا نام جو ہے نا شاعر مشرقہ اس صدی میں 99 میں جو ہے نا کوئی دنیا روئے زمین پہ کوئی بھی جو آدمی نا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ان کو درویش حقیقی کہا جاتا ہے، اور میرا تعلق بھی سیالکوٹ سے ہے، اور میں ان کے جو نا حجرے مبارک اور ان کے گھر تک بھی میری رسائی ہوئی ہے، اس لیے میں جو ہے نا ڈاکٹر صاحب کا جو ہے نا بہت بڑا فین ہوں، اور میں ان کی شاعری کو بہت لائک کرتا ہوں۔ تو شکیل صاحب کے کہنے پہ میں نا ان کا ایک شعر سناؤں گا جو اس وقت کی ضرورت ہے۔ پہلے نمبر پہ تو ان کی جو نا میں ایک حمد سناؤں گا جو انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کے بارے میں نا
اپنی شاعری میں لکھی ہے۔ ازاں تو ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، ازاں تو ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تو بس تیری دید کا ایک بہانہ بنی۔ اور دوسرا شعر عام لوگ پڑھتے ہیں، عام لوگوں کی زبانوں میں بھی ہے، لیکن میں آپ کو ان کی ایک غزل کا ایک پیرا سنا دیتا ہوں کہ منزل سے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے جو تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، پتھر تو ٹوٹ جاتے ہیں، شیشہ تو ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، صدیاں گزر گئی سجدوں میں تیری، جو بدل دے تیری زندگی وہ سجدہ تلاش کر۔ اور ان کا ایک اور شعر ہے جو آپ کی گوشے گزار کروں گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ معزز سامعین، علامہ اقبال کی شاعری کو سمجھنا اور پڑھنا بڑا مشکل ہے، اگر میرے تلفظ میں اگر کوئی غلطی آ گئی ہے تو میں ایک مریض آدمی ہوں، اس کو فراموش کرنا، اور انشاءاللہ اگلی بار جب میں شاعری کروں گا تو انشاءاللہ میں ان کی شاعری سامنے رکھ کے تاکہ کوئی غلطی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت مہربانی حاج صاحب، بہت مہربانی آپ کی۔ تو ماشاءاللہ ناظرین، یہ تھے حاجی ظفر حسین صاحب۔ پہلی ویڈیو میں ماشاءاللہ انہوں نے میاں صاحب کا کلام پڑھا ہے بہت ہی پیاری آواز میں، بہت ہی پیارا کلام پڑھا انہوں نے۔ اور اس ویڈیو میں کافی لوگوں نے فرمائش کی تھی پردیسیوں کے بارے میں، تو ماشاءاللہ انہوں نے جتنی بھی گفتگو کی ہے پردیسیوں کے بارے میں بہت اچھی گفتگو کی ہے، اور شاعری بھی ماشاءاللہ بہت ہی پیاری انہوں نے، پنجابی میں بھی اردو لینگویج میں بھی ماشاءاللہ بہت ہی پیاری انہوں نے شاعری سنائی ہے۔ شاعری ماشاءاللہ انہوں نے ایسے رٹی ہے، میں پھر کہوں گا کہ جیسے پانی میں گھول کے انہوں نے پی، خود بخود ان سے نکلتی جاتی ہے شاعری زبان سے ماشاءاللہ۔ تو یہ ہیں جی حاجی ظفر حسین صاحب، ماشاءاللہ اپنا پچاپ چینل 786 کی یہ رونق ہے۔ اور یقین جانیں کہ اتنی مصروفیات ہونے کے باوجود یہ ہمیں ٹائم دیتے ہیں اپنا پنجاب چینل 786 میں، تو دوسرے نمبر پہ یہ مریض آدمی بھی ہیں۔ میں ان کے لیے دعا کروں گا، اور میرے جتنے بھی سننے والے ناظرین ہیں وہ بھی ان کی صحت کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کو صحت دے، تندرستی دے، اور حاجی صاحب کا سایہ ان کے بچوں پہ سلامت رہے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہی حاجی ظفر حسین صاحب اور شکیل احمد آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور پھر میں کہوں گا کہ اپنا پنجاب چینل 786 پہ میں کام کرتا ہوں، ویلوگ بناتے ہیں ہم، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھے ویلوگ بنا کے ناظرین کے سامنے پیش کریں تاکہ ہمارے سننے والے دیکھنے والے ان کو اچھے لگیں۔ تو پھر میں ریکویسٹ کروں گا کہ اپنا پنجاب چینل 786 یوٹیوب پہ اس کو ریسرچ کریں، زیادہ سے زیادہ اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور کمنٹس میں ہمیں بتایا کریں، اور دوسروں تک بھی اس کو شیئر کیا کریں، اپنے دوستوں تک، عزیزوں تک، تاکہ وہ دیکھیں اس چینل کو۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔